ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس خطبہ قرآن کریم کے درس میں جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کو نہ دنیا میں کوئی غم ہے، نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی حزن و ملال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 وقت باجماعت نماز ادا کی، اس کے لیے 5 انعام ہیں۔ 5 وقت نماز ادا کرنے والے کے لیے 5 انعام ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلا یہ کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دے گا۔ چوتھا یہ کہ وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنے والے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ باجماعت ادا کرنا 40 سال کی تنہا نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا جن کا چہرہ تاروں کی طرح روشن ہوگا۔ تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے کون سے اعمال کیے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے تھے تو طہارت اور وضو کر کے لیے اٹھتے تھے اور نماز کے علاوہ دنیاوی کام میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ ایک اور قوم جس کا چہرہ چاند کی طرح منور تھا، ان لوگوں سے ملائکہ نے پوچھا اور پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کون سے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کرتے تھے، ابھی اذان نہیں ہوتی تھی تو ہم وضو کر لیتے تھے۔ اور ایک قوم سامنے آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کون سا عمل کرتے ہو؟ جب یہ تیسری قوم سامنے آئے گی تو ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے اعمال کون سے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسجد میں اذان سنتے تھے، یعنی ہم وضو کر لیتے اور اذان سے بھی پہلے مسجد میں چلے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو جب مسلمان نماز ادا کرتا ہے، نماز میں جب وہ شروع ہی کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے سر سے گناہوں کو اٹھا لو تاکہ میری عبادت پاک ہو جائے۔ پھر فرشتے وہ گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں تو بندہ نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو گناہ ہم نے اٹھائے ہیں یہ واپس لوٹا دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری عادت کریمہ، میری قدرت کا نظام ہے کہ میں کرم کیا کرتا ہوں، درگزر کرنا میرا کام ہے، درگزر کرنے والا ہوں میں۔ تو اس لیے اس کے جب گناہ اٹھائے گئے اس کی نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پاک کرنے کے لیے، تو اب میری ذات کریمی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اب یہ گناہ اس کے واپس نہ لوٹائے جائیں بلکہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن دنیا کی مسجدوں کو سفید اون کی طرح اٹھائے گا، ان کے پاؤں عنبر سے ہوں گے اور ان کی گردنیں زعفران کی ہوں گی اور ان کے سر خوشبو کے ہوں گے اور کان ان کے سبز زمرد سے ہوں گے۔
مؤذن ان کو کھینچیں گے اور امام ان کو ہانکیں گے، پس قیامت کے میدان میں چمکنے والی بجلی کی طرح چلیں گے۔ اہل قیامت خدا سے پوچھیں گے کیا یہ لوگ مقربین فرشتوں میں سے ہیں یا یہ انبیاء و مرسلین ہیں؟ لیکن جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، جو نماز کو باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاری پانی سے وضو کیا اور قاری امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ شخص رحمت خدا کا مستحق ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو خوبصورت جسم کے ساتھ پیدا کیا اور 600 ایسے پر دیے گئے جن کی لمبائی اتنی ہے کہ مشرق مغرب ان سے ڈھانپ دیا جائے۔ جب جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو خوبصورت پایا تو عرض کی یا اللہ مجھ سے زیادہ کو خوبصورت بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام شکرانے کے طور پر آپ سجدے میں چلے گئے اور 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ ہر رکعت میں 20,000 برس تک کھڑے رہے، 20 سال تک ایک رکعت ادا ہوئی، یعنی ہر رکعت میں 20,000 سال تک کھڑے رہے۔ جبریل علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جس طرح تو نے میری عبادت کی ہے اس طرح کسی اور نے نہیں کی، لیکن زمانے کے آخر میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی ایک امت آئے گی، پس جو گناہ گار اور ضعیف ہوگا یعنی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوگا تو فرمایا وہ 2 رکعت نماز نفل گناہوں اور خطاؤں کے ساتھ ادا کرے گا، پس میری بزرگی اور عزت کی قسم ان کی نماز تیری نماز سے بہتر ہے۔ میرے محبوب کی جو امتی ہوں گے جو گناہ گار بھی ہوں گے اور گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ 2 نفل رکعت ادا کریں گے تو وہ تیری اس عبادت سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ان کی نماز میرے حکم کی وجہ سے ہوگی اور تیری نماز میرے حکم کی بنا پر نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ان کو اس عبادت کا بدلہ کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رہنے کے لیے جنت عطا کروں گا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جنت دیکھنے کی اجازت طلب کی، تو جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کی اجازت مل گئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا اور پرواز کرنا شروع کر دی، تو پروں کے کھولنے کے ساتھ 3,000 سال کا فاصلہ کرتے اور جب پروں کو بند کرتے تو پھر بھی 3,000 سال کا فاصلہ طے ہوتا۔ تو آپ جبریل امین علیہ السلام 300 سال تک اڑتے رہے، پھر عاجز ہو کر ایک درخت کے سائے کے نیچے اترے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا میں نے اس سفر کو چوتھائی حصہ یا تیسرا حصہ یا دوسرا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا جبریل علیہ السلام کو کہ اے جبریل اگر میں تجھ کو اتنی طاقت اور دے دوں اور تو پھر اڑے اور 300 برس تک اڑتا رہے تو 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، مگر میں نے یہ جو امت مصطفیٰ علیہ السلام کو 2 رکعت نماز کے بدلے میں عطا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے 3 چیزوں کی حفاظت کی پس وہ میرا سچا دوست ہے اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ میرا پکا دشمن ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ، نماز اور غسل جنابت، اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اب بندے کے درمیان امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔
حفاظت سے مراد ان کا اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، یعنی فرض واجب سنتوں کے ساتھ پورا کرے گا۔ کسی شخص نے غیر وقت میں اپنی نماز کو ادا کیا تو اس نے اپنی نماز کو ناقص کیا، اس قول کے مطابق جو کہ حدیث شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی شب آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے چند عورتوں اور مردوں کو سروں پر مارتے تھے اور ان کے سروں سے دماغ اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح بڑی نہر سے پانی بہتا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ پر ہلاکت کی وجہ سے افسوس کر رہے تھے۔ پس میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقت نماز پڑھتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل ہی نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز خدا عز و جل کی رضامندی، نبیوں کا محبوب اور فرشتوں کا طریقہ ہے، اور نور معرفت اور ایمان کامل کی اصل ہے، اور دعا کی قبولیت اور اعمال کی قبول کرنے والی ہے، اور کسب اور مال میں برکت کا سبب ہے، اور دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، شیطان کے لیے کراہت ہے، اور ملک الموت اور نمازی کے درمیان شفاعت کرانے والی ہے، قبر میں قیامت تک چراغ ہے، اور قیامت کے دن سر پر سایہ ہے اور تاج ہے، اور بدن کے لیے لباس اور پردہ ہے، خدا کے نزدیک نمازی اور دوزخ کے درمیان دلیل ہے، اور میزان پر بھاری اور پل صراط سے پار لے جانے والی ہے، اور جنت کی کنجی ہے۔ دوستان محترم، یوم قیامت میں یہ اتنا نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم توحید کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔